برداشت بولو نا اچھا نہیں ہوتا۔ اب دوسری چیز، اب آگے پیار کی بات، جو بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے ہمارے دلوں سے غیر کا پیار ہی نکل جائے، ہم اپنے رب اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کریں۔ ایک بزرگ جا رہے ہیں، ان کو کام تھا کسی تاجر کے ساتھ، اس کے دروازے کو دستک دی، تاجر نے دروازہ کھولا تو دروازہ جب کھولا تو وہ تاجر نہیں تھا، اس کی جوان سال بیٹی وہ سامنے آئی۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس کو کہا اپنے باپ کو بلا۔ باپ حاضر خدمت ہوا، وہ جانتا تھا کہ یہ شہر کا بہت بڑا ولی کامل ہے اور بادشاہ وقت اس کے ہاتھ چومنے کو سعادت محسوس کرتا ہے۔ اس نے بڑی رسپیکٹ کی، آیا ملاقات کی، اس نے کہا حکم، کہنے لگے کام تو تیرے ساتھ کوئی اور تھا، اور کرنا، کام تیرے ساتھ کوئی اور تھا، لیکن ایک بات ہے، ہمیں تیری بچی بہت اچھی لگی ہے، میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تجھے رشتہ پسند ہے، قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو بتا۔ اس نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خوش بختی ہوگی، مجھ جیسا نکمہ، چاہے میں شہر کا مالدار شخص ہوں مگر آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، بادشاہ وقت آپ کی ملاقات کو ترستا ہے، مجھے خوشی ہے، مجھے رشتہ قبول ہے، مگر میری تھوڑی سی کوئی ریکوائرمنٹ ہے۔ کیا ہے؟ کہنے کہ دیکھیں آپ ہیں فقیر بندے، آپ نے لباس سارا فقیرانہ پہنا ہوا ہے، درویشانہ پہنا ہوا ہے، آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ میری ایک اپنی ایک پرسنالٹی ہے، میری تاجر برادری ہے، وہ لوگ شادی برات میں آئیں گے، وہ جب آ کر دیکھیں گے کہ میرا داماد کس کیٹیگری کا ہے تو میری ذرا بےزتی ہوگی، میں ڈی گریڈ ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے ڈی گریڈ ہونے سے بچائیں، کپڑے آپ کے میں سلواتا ہوں، شادی کے وقت آپ نے بنرا بننا ہے، دولہا بننا ہے، وہ کپڑے پہننے ہیں، یہ اتار دیں گے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ کوئی بات نہیں، ایسا کر لیں گے۔ شادی کا جوڑا تیار ہو گیا، شادی کی تیاری ہو گئی، نکاح کا وقت ہوا، اس بزرگ نے وہ جو اپنا صوفیانہ لباس تھا، گدڑی پہنی ہوئی تھی اوپر، وہ بھی اتار دی، اوپر کا وہ جو پیوند شدہ لباس تھا وہ بھی اتار دیا، اور وہ شاہانہ لباس جو تاجر نے دیا تھا اس کو زیب تن کیا۔ بزرگ تیار ہوئے، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد وہ رخصتی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کے قریب گئے۔ اب تہجد کے لمحے آئے، بات غور سے سننا، تہجد کے لمحے آئے۔ جب وہ شب بیداری کا لمحہ آیا، ان لمحوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کو نیند نہیں آتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خود اپنی مصروفیت میں دیکھیں، آپ 12 بجے تک جاگ رہے ہیں، 3 بجے تک، 2 بجے تک، اور جب پچھلی رات کا وقت آتا ہے نا، تہجد کے جب لمحے آتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر سستی، کاہلی وارد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بالآخر دھیرے دھیرے آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ اس وقت اٹھتے ہیں جب آفتاب طلوع ہو چکا ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، آفتاب طلوع ہو جائے تو پھر شیطان آ کر بے نمازی کے ناک میں، کان میں، منہ میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، استغفر اللہ، اور پھر اس بندے کے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہتا ہے شاباش تو نے میرے فرزند ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی وہ اس وقت وہ فرزند ابلیس بنا ہوتا ہے جو شخص نماز فجر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز عشاء باجماعت پڑھ کر سو جائے، آدھی رات شب بیداری میں شمار ہوتی ہے، اور جو صبح اٹھے نماز فجر باجماعت پڑھے تو ساری رات عبادت میں شمار کر دی جاتی ہے۔ اللہ اس بزرگ کا اب وہ تہجد کے لمحے آیا، جن لمحوں میں ان بزرگوں کی تار جڑی ہوتی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ جب سب سو جاتے ہیں یہ اپنے مالک سے رشتے جوڑ لیتے ہیں، یہ تنہائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، یہ خلوت کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں اب رب سے 1 by 1 ٹاک شاد کروں۔ اللہ اب جب وہ وقت آیا نا
تو بزرگ نے نفل پڑھنے شروع کی. اب نفل پڑھتے رہے مگر آج عبادت میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی جو ہوا کرتی تھی. آج وہ لذت نہیں آ رہی جو لذت آیا کرتی تھی. یہ چیز وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس نے یہ ذائقہ چکھا. جس کو عبادت کے ذائقے کا پتہ نہیں وہ یہ بات سمجھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. جیسے کسی نے مرغے کا ٹیسٹ لیا, گوشت کا ٹیسٹ لیا, چرگے کا ٹیسٹ لیا, باقی چیزوں کا, اور کئی ایسی چیزیں ہیں حرام کی, یہ تو حلال چیزیں بتائی ہیں, حرام کا لیا, اس کو پتہ ہے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. عبادت کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے, ایک لذت ہے, ایک سرور ہے, ایک کیف ہے, ایک نشہ ہے, ایک حلاوت ہے. اور جس کو عبادت کی حلاوت, عبادت کا نشہ نصیب ہو جاتا ہے, رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم, وہ جب تک عبادت نہ کرے اسے چین ہی نہیں آتا, نیند ہی نہیں آتی اس بندے کو. اب کیا ہوا, رات کا وقت ہے, اس کو وہ لذت نہیں آ رہی, آج کیف نہیں چڑھا, نشہ نہیں آیا, آنکھوں میں آنسو نہیں چھلکے, مزہ نہیں آ رہا. پڑھتے کرتے کرتے ذکر کرتے 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 وہ آخر بے چین ہو گیا. پھر جو رویا, پھر جو گڑ گڑایا, اے اللہ, اے خالق کائنات, اے خالق ارض و سما, مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ تو نے میری روحانی کیفیت کو سلب کر لیا ہے, تو نے میرے کیف کو سلب کر لیا, میری عبادت کی حلاوت کو سلب کر لیا ہے. ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے, تجھ کو تیری ربوبیت کا واسطہ, الوہیت کا واسطہ, سمدیت کا واسطہ, اے رب کائنات مجھے عبادت کی حلاوت واپس عطا کر دے, عبادت کا مزہ واپس عطا کر دے, عبادت کا نشہ مجھ کو واپس عطا کر دے. اب وہ دعا کر رہا ہے, ہاتھ سے آواز آئی, میرا بندہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے سے خطا کون سی ہوئی, تو اب میں تجھ کو بتاؤں گا. تیری خطا یہ ہے کہ جس نظر سے تو مجھ کو دیکھتا تھا, تو نے وہ نظر مجھ سے ہٹا کر اس لڑکی کی طرف ڈالا. مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا, تو میرا پریمی ہو کر غیر کی طرف دھیان دے, میرا عاشق ہو کر غیر کو معشوق سمجھے, میرا طالب ہو کر غیر کو مطلوب سمجھے, میرا محب ہو کر غیر کو محبوب سمجھے. اس لیے میں نے تیری یہ کیفیت تبدیل کر دی ہے. یاد رکھ, تو نے ایک بار مجھ سے نظر ہٹا کر غیر کی طرف ڈالا, میں نے تیری ظاہری درویشی سلب کر لی ہے. مجھے عزت کی قسم, اگر آئندہ پھر تو نے مجھ سے نظر ہٹا کر غیر کی طرف اس نظر سے دیکھا, میں تیری باطنی کیفیت بھی تبدیل کر کے رکھ دوں گا, تیری باطنی درویشی بھی سلب کر لوں گا. آج تو صرف تیرا ظاہر میں نے سلب کیا, کل باطن سلب کر لوں گا. تو رب سے برداشت نہیں ہوتا. اور خدا کی قسم یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم تو اس کو پیار سے دیکھتے ہی نہیں, ہم تو اس کو محبت سے دیکھتے ہی نہیں. ہماری تو شب و روز کی مصروفیت ہی ایسی ہو گئی ہے, 99 100 کو 1000 10,000, اتنا ولا, کوٹھی, موبائل, اچھا فلاں, یہ وہ. ہم تو مادہ پرستی میں ایسے گم ہو گئے, ہم تو کھو گئے, ہمیں اپنی حقیقت ہی بھول گئی. ہم تھے کون, ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں, ہم جہاں میں کیوں آئے, یہ جہاں کیوں بنایا گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں. آسمان کیوں بنا, ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ ستارے کیوں بنے, ہم نہیں جانتے. یہ سورج بننے کی کیا وجہ ہے, کبھی ہم نے غور کیا, ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. چاند کیوں بنایا گیا, جنت کیوں بنائی, جہنم کیوں بنائی, یہ کہکشاں کے رنگ کس لیے بنائے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. زمین کس لیے بنائی, پانی زمین کے نیچے کیوں بنایا, یہ سمندر کی لہریں, یہ ہوا, یہ فضا, یہ چہرے, یہ رنگ برنگے پھول, یہ کیوں بنایا اس نے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ہمارا غور صرف کمپنی کو چلانے کے لیے, بزنس کو بڑھانے کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, صرف یہاں تک محدود رہ گئے. ہم کائنات میں غور کرنے کو تیار نہیں. ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو, فرمایا جو مظاہر قدرت کے اندر غور کرتا ہے, اللہ کے کارخانہ قدرت میں غور کرے, ایک لمحے کے لیے فکر کرے. فرمایا ایک لمحے کا فکر 1 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. فکر کیا کر رہا ہے, فکر یہ کیا یہ چاند کیوں بنا ہوگا, یہ سورج کیوں بنا.
عرش بننے کی وجہ کیا ہے؟ فکر کر رہا ہے، اس کا الگ سے ثواب ہے، 1 سال کی عبادت سے افضل ہوا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام بیٹے کو؟ شرک بولو نا، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ ہم شرک میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں، ہم اس کو شرک بھی نہیں سمجھتے، ہم ایسی یاریاں لگاتے ہیں۔ ہمارے بعض ایسے دوست ہوتے ہیں، ہم مرے چلے جاتے ہیں ان کی محبتوں میں، ہم کہتے ہیں میں مر جاؤں گا تو مجھے چھوڑ کے نہ جا، میری موت آ جائے گی، I miss you, I love you, me too یار، میں مر جاؤں گا یار۔ ایسا نہ کرو، رات کو سوتے سوتے رو رہے ہوتے ہیں، جاگتے جاگتے سو رہے ہوتے ہیں، کارنش پہ رو رہے ہوتے ہیں، یہاں کام میں دل نہیں لگتا، وہاں یہاں دل نہیں لگتا، کبھی خدا کی محبت میں بھی رویا؟ جس رب نے اتنا تجھ پہ بے پایا کرم کیا، کبھی اس کے محبت میں بھی آنسو بہائے؟ کبھی بھی نہیں بہائے ہوں گے، کبھی یاد بھی نہیں آئی ہوگی اس کی۔ تو فرمایا شرک نہ کرنا۔ اب دوسرا سننا، فرمایا میرا بیٹا تکبر نہ کرنا۔ اللہ کیا نہیں کرنا بھلا بولیے؟ تکبر نہیں کرنا۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اپنے احباب کے اندر، اچھا احباب کو چھوڑیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ اچھا پہلے نہیں کیا تو ایسا کریں، آج بیان سننے کے بعد میری بات پہ غور کرنا کہ بھئی ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، ہماری ناک کہاں ہوتی ہے؟ ہمارا وے آف ٹاک کیسا ہوتا ہے؟ ہم بندے کو بندہ نہیں جانتے، اور تو رہا باپ کو باپ نہیں جانتے، ہم ماں کو ماں نہیں جانتے، ہم احباب کے ساتھ رویہ کیسے کرتے ہیں؟ ہر آنے والے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہم پوری طرح شیک ہینڈ کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی ہمیں ملنے کے لیے آ جائے، ہمیں فکر ہوتے پیسے نہ مانگ لے، ہم یوں کر کے ہاتھ ملاتے ہیں۔ وہ بندہ ادھر بیٹھا ہے، منہ ادھر ہوتا ہے ہمارا، ہم بندے کو بندہ نہیں جانتے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ سبحان اللہ، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ متکبر ہونا کس کی صفت ہے بھلا؟ بولو بولو کس کی ہے؟ یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور جو شخص متکبر ہو جائے وہ بھی شرک کر رہا ہے، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ تو تکبر نہ کر۔ اور جو عاجزی اور انکساری میں گفتگو کرے، ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ گھدوئے، پنجابی میں کہتے ہیں جھٹوئے، سندھی میں کہے گا چریا اچھا پاگل ہو گیا، ہم اس کو پاگل سمجھتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نان سینس ہے، اس کو زندگی گزارنے کا پتہ نہیں۔ یار کوئی ایڈیکیٹس ہوتے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے اس کے لیے سٹینڈ بائی ہونا؟ کیا ضرورت ہے 2 ہاتھ ملانا؟ یوں کر کے ہاتھ ملاؤ، پتہ لگے میں بڑی شے ہوں، ناک چڑھا کے بات کرو۔ ہماری یہ کہتے ہیں اور تو اور رہا، پھر ہم ایسے عادی ہو جاتے ہیں، اپنے باپ اور ماں اور سب کے ساتھ یہی رویہ رکھتے ہیں۔ میں تجھ کو سرور الانبیاء کی بات بتاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج کی شب عرشوں پہ تشریف لے گئے، عرشوں پر جب تشریف لے گئے رب کریم نے فرمایا حبیب کہا جی دنیا سے میرے لیے تحفے میں کیا لائے ہو؟ سبحان اللہ۔ اور تحفہ ایک ایسی چیز ہے، میرے آقا سے فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفے دو۔ آقا کس لیے؟ فرمایا تحفہ نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتا ہے، تحفہ دوریوں کو نزدیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور فرمایا اپنے حاسدین کو ناقدین کو تحفہ دو، حاسدین کو جو تم سے جلے اس کو تحفہ دو۔ اندازہ کرو وہ میرے شباب سے جلتا ہے، وہ میری بیوٹی سے جلتا ہے، وہ میرے چہرے کی اٹریکشن سے جلتا ہے، وہ میرے کپڑوں سے جلتا ہے، وہ میرے بیان سے جلتا ہے، وہ میری گاڑی سے جلتا ہے، وہ میری اولاد سے جلتا ہے، وہ میرے پیسے سے جلتا ہے، وہ میری عزت سے جلتا ہے، وہ میری شہرت سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ اور میں اس کو تحفہ دو، فرمایا تحفہ دو کس لیے؟